السلام علیکم۔ یا اللہ ہم سب پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ جب رب کے فیصلے سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے انہیں بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے وہ یاد رکھیں۔ اپنی قیمت اتنی ہی رکھو جتنی ادا ہو سکے، زیادہ انمول ہو گئے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ بس خدا راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے ہو الحمدللہ بہترین ہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ حقیقت ایک ایسا زہر ہے جس کو پینے کے بعد انسان مرتا تو نہیں مگر بہت سی امیدیں ضرور مر جاتی ہیں۔ آپ کا بچپن ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نیند ایک انعام ہے، سزا نہیں۔ جو اپنی سمجھ کر فخر کرتے ہیں وہی اصل بیوقوف ہوتے ہیں۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے جسے آسان الفاظ میں آج کہتے ہیں۔ ماضی کے لیے استغفر اللہ، حال کے لیے الحمدللہ، مستقبل کے لیے انشاءاللہ۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ فرض عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں، وہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، باہر سے میٹھے اور اندر سے بلیڈ کی طرح انسان کو کاٹتے ہیں۔ حیران بیٹھا ہوں وقت کا داغا لے کر، روح کو رفو کروں کہ اپنے خواب بنوں۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ ساری باتیں ہنس کر ٹال دینے والے لوگ پہلے ان باتوں کو رو کے سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ ہر میٹھے لہجے والا مخلص اور ہر سخت لہجے والا دشمن نہیں ہوتا۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ کسی بھوکے سے مت پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں، کہ تم آنچل بچھاؤ گے وہ دسترخوان سمجھے گا۔ اب یہ بھی ایک اذیت ہے کہ مجھے لہجے سمجھ میں آتے ہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہاری نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ انسان سب سے اچھا ہے جو کسی کو دکھ تکلیف نہیں دیتا۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ مفلس نے اٹھا کر کوڑا دان سے ایک قمیض، کہا شکر خدا کا میرے بچے کی عید ہو گئی۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔
ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو چوکھٹ پر اپنی، وہ صرف بھیک لینے نہیں دوا دینے بھی آیا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ سچ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ نہ مسجد دی نہ مندر دی، گل ساری تیرے اندر دی۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے خاموش ہو جاتا ہے۔ رب کی حکمت تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا، یہ صرف وقت کا کھیل نہیں، رب کی حکمت ہے۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ میسر اتنا ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ خاموشی میں بڑی راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جتنا بولنے والے ہوں مگر اپنی کیفیت کو الفاظ میں بیان کرنے سے ہمیشہ قاصر رہتے ہیں۔ وقت نے یہ سکھایا ہے کہ ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں، بس لوگوں کے رویے خاموشی سے دیکھو اور پھر اپنی حدیں خود طے کرو۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے بعد بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے نہ جتانے کے لیے اور نہ ہمدردی کے لیے۔ کبھی کبھی اللہ پر سب چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی سے محبت کرنا سیکھیں کیونکہ بہت سے لوگ آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ خوبصورت زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ وقت ہر تعلق کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ ایک گھرانہ اپنے کھانے میں نمک مرچ نہیں بدلتا اور ایک لڑکی 20-22 سالہ زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ سیکھا ہے میں نے اپنے کچھ گزرے لمحات سے، کوئی مل جائے تو اس کے حقدار نہیں بن جایا کرتے۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کمتر نہ سمجھو، یہ پہاڑ ہلا دیتی ہے، بند دروازے کھول دیتی ہے، تقدیریں بدل دیتی ہے۔ والدین وہ کتاب ہیں جن کے ہر صفحے پر قربانی لکھی ہے، انہیں پڑھنے کے لیے صرف آنکھیں نہیں احساس چاہیے۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کمتر نہ سمجھو، یہ پہاڑ ہلا دیتی ہے، بند دروازے کھول دیتی ہے، تقدیریں بدل دیتی ہے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گوا دیتا ہے مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی سے چلے جانا 1000 لفظوں سے زیادہ کہہ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے آواز نہیں کرتے مگر جب اثر دکھاتے ہیں تو بڑے بڑوں کے غرور زمین چوم لیتے ہیں۔ اللہ صرف وقت نہیں بدلتا، دل بھی بدل دیتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو وہی وقت جو دکھ لگتا ہے رحمت بن جاتا ہے۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ زندگی آزمائش ہے، اب میں نے لوگوں کے رویوں پر خاموشی اختیار کر لی ہے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ اپنے اپنے بھائیوں کے لیے آمین لکھ دیں۔ میرے بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھ، ان کے چہروں سے مسکراہٹ کبھی نہ چھیننا، ہر قدم پر کامیابیاں ان کا مقدر بنے، ان کے دل کی ہر جائز دعا قبول ہو اور ان کی زندگی کو جنت کا سکون عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کے دل میں بھی اپنے بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے تو آمین لکھ کر اپنے بھائیوں کو شیئر ضرور کریں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔
یہ تو صبر ہے اور شکر کے امتحان ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔